بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ ماہ مبارکہ رمضان کی راتیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور شاید کہ آئندہ سال کون زندہ رہے اور کون پھر دوبارہ عبادت کے لیے منتخب کیا جائے۔ جتنا وقت میسر ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے منظم کر لے کہ اب جو باقی راتیں رہ گئی ہیں تو ایک طرف ذمہ داری انسان کی شاید یہ بھی کہ اب عید جیسے جیسے قریب آتی ہے ویسے ویسے مسائل تبدیل ہونے لگتے، لیکن عید کا قریب آنا تو اپنے مقام پر ہے، رمضان کا دور جانے کا غم بہت شدید ہے۔ یہ راتیں بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی اور ان راتوں میں انسان جہاں نمازوں کے تعلیمات کو حاصل کر رہا ہے کہ کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی دعا انسان کے لیے میسر ہو کہ جو اس کے حالات کو تبدیل کر دے، تو یاد رکھیے ایک دفعہ انسان کی ذمہ داری یہ بھی کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے خدا سے رابطہ مستحکم کرے، ایک طرف ذمہ داری یہ بھی کہ انسان اپنے گناہوں پر خدا سے مغفرت بھی طلب کرے، اور پھر مغفرت طلب کرنے کے اعتبار سے ایک ذمہ داری اور بھی کبھی کبھار ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں، جو ہم کل بھی بیان کر رہے تھے کہ مجلس میں آئے تو انداز اور ہے، گھر میں آئے تو انداز اور ہے، اور ایک کیفیت وہ جو انسان کو وسوسے میں ڈالتی ہے۔ میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اشارے کروں گا کہ شیطان ایک قوت ہے، ایک مخلوق پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان کا بہکانا تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اولاً انسان کی جو گمراہی ہے، انسان کے جو مسائل ہیں خدا سے دوری کے، اس میں پہلا مسئلہ انسان کا ہوائے نفس کا ہے، دوسرا مسئلہ دنیا سے محبت کا ہے، اور تیسرا مسئلہ تب کہیں جا کر شیطان مردود کا ہے۔ ہم باقی دو کو چھوڑ کر خالی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور نفس کی اصلاح کے لیے دو طریقے ہیں، ایک نماز حدیث نفس ہے جو اس سے پہلے بھی شاید کبھی بیان ہوئی اسی منبر سے، لیکن اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک نماز، ایک مخصوص دعا اور ایک مخصوص طریقہ عمل، تین باتیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا حدیث نفس کا۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی کیفیت، حدیث مانے خبر، نئی خبر، نیا حادثہ۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی حالت، یا یوں کہا جائے کہ کبھی کبھی انسان اٹھتا ہے فجر کے وقت میں طبیعت ذرا سا عبادت کے لیے مائل نہیں ہو پا رہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مقدس مقام پر پہنچ کر بھی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، تو کبھی اگر کیفیت ایسی پیدا ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، مگر آپ کا سوال عصمت کے اعتبار سے ہے، میرے اور آپ کے مسائل غیر عصمت کے اعتبار سے ہیں۔ آپ کا سوال کہ پروردگار مجھے نفس میں حدیث کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل و امام فرماتے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پیغام رب پہنچایا کہ آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کو زبان پہ جاری کیا اپنے حدیث نفس کو دور کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یہ اصل نزول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا واقعہ ہے۔ جب بھی کبھی کیفیت پیدا ہو ایسی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے امام کے الفاظ، تو حدیث نفس، وسوسہ نفس انسان کا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہیں کوئی نارمل، طبیعت ہلکی سی خراب ہوئی ہے تو آپ نے لے لی نارمل کوئی پین کلر استعمال کر لیا، کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور اس نے آپ کو اینٹی بائیوٹک جنریشن 3 دی، 2 دی، 1 دی، جیسے جیسے آپ کی طبیعت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ہائی مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان بجائے اس کے کہ وہ اورل استعمال کرے انجیکشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو تین کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری بات امام فرماتے ہیں، خاص طور سے یہی امام یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ،
کہ کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے، کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے مگر اس پر حدیث نفس کی کیفیت واقع ہو جاتی، تو اسے چاہیے ہر 40 دن مکمل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ نماز کا نام ہی اس واقعے سے منسوب حدیث نفس۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً اللہ، اور چونکہ معصوم سے روایت ہے تو سنت قربتاً اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معصوم کا قول بھی اور معصوم کا عمل بھی اور معصوم کا خاموش رہنا کسی عمل کے مقابل، یہ تینوں حجت ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً یا سنت قربتاً اللہ۔ طریقہ اس کا بالکل عام نماز فجر کی مانند ہے، لہذا یہ کبھی بھولنے والی بات ہوگی بھی نہیں کہ کوئی خاص دعا ہو، کوئی خاص آیت ہو تو مجھے یاد رہے، نہ یاد رہے تو کیسے پڑھوں گا پھر میں۔ 2 رکعت نماز 40 دن پہ معمول بنا لیجئے کہ ہر 40 دن پورا ہونے سے پہلے 1-2 رکعت نماز حدیث نفس کی لازماً پڑھ لیا کیجئے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں اور امام علیہ السلام نے حدیث نفس یا دفع وسواس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے حدیث نفس، وسوسہ شیطانی اور قرض کی زیادتی، یہ 3 باتیں اس نے بیان کی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور آخر میں وہی جملہ کہ جو آپ پڑھتے ہیں کبرہ تکبیرہ تک کی مکمل دعا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ابھی جو آپ نے خود سماعت کیا دعائے افتتاح میں غالباً یہ جملہ موجود ہے، تو یہ آپ اس سے بھی نقل کر سکتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ ہاتھ پھیر دیجئے، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ یہ ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو مستحب ہے کہ انسان جب نماز تمام کرے تو تعقیبات کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ جو سجدگاہ خاک کربلا کی بنی ہوئی ہو تو اس پر اپنے ہاتھ کو مس کرے، یا اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے ظاہری حصے پر مس کرے، یہ بھی شامل مستحبات ہے۔ تو انسان کی کیفیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ مس کیا جائے۔ تو روایت سن لیجئے کہ ویسے تو انسان کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو، اگر طبیب ہاتھ نہ لگائے تو کوئی علاج کہاں سے کیا اس نے؟ اور طبیب آ کر ہاتھ لگائے، دیکھے سر ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سینے پر کوئی آواز تو سانس میں نہیں آ رہی خراب والی، یہ تمام باتیں ہیں، اس سے چیک اپ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے کہ جو انسان کے وسوسے کے چیک اپ کے لیے ہے، بیان کروں۔ بسم اللہ و باللہ محمد الرسول اللہ، جملہ مکمل ہو گیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم امسح انی ما احذر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، باللہ اللہ کی ذات سے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ختمی مرتبت کے واسطے سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس ہمت اور طاقت کے جو اللہ علی عظیم سے عنایت ہوا کرتی ہے۔ اللہم اے پروردگار، امسح انی ما احذر، پروردگار مسح کر دے، دور کر دے، نکال دے ہر اس شے کو اس سے میں اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہوں۔ کہ یہ جملہ زبان سے کہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر 3 مرتبہ اپنے شکم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس جملے کی 3 بار پھر تلاوت کیجیے، 1 بار سینے پر اور 3 بار شکم پر۔ یہ تو بات بہت طویل ہو گئی کہ بہرحال وسوسہ نفس کا ایک بہت بڑا مسئلہ، انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوا نہیں کہ وسوسے آنا شروع ہوئے نہیں،
ایسے انتظار میں رہتے ہیں وسوسے کہ جیسے ہم شاید نماز کے ختم ہونے کے انتظار میں ہوں، ویسے وسوسے نماز کے شروع ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ نماز شروع کیجئے، اس سے پہلے کوئی خیال نہیں آ رہا، جیسے ہی آپ نے نیت تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کا مطلب ہے کسی کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو کسی کو تکلیف ہوئی، اب جس کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو اطمینان کی حالت میں رہنے نہیں دے گا۔ اس لیے بہرحال ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی کہ اپنی عبادات کے ساتھ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ان تمام دعاؤں سے استفادہ کریں جو اہل بیت اطہار نے عطا فرمائی ہیں۔